وغیرہ پر چراغاں کرنا، کندیلیں روشن کرنا، پٹاخے چھوڑنا، آتش بازی کرنا اور پوری رات اس کھیل تماشے کے ساتھ جاگ کر گزارنا نصف شعبان کی رات میں ایک معمول بن چکا ہے۔ یہ ہندوؤں کی دیوالی، مجوسیوں کی آتش پرستی کی نقل کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ نے غیر مسلم اقوام کی مشابہت سے سختی سے منع فرماتے ہوئے کہا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے۔ اب نصف شعبان سے ایسوسیٹڈ، اس سے ریلیٹڈ کچھ ضعیف روایات ہیں جن کو دلیل بنا کر اس رات میں خاص عبادت کرنے کے حوالے سے کچھ رسومات جو ہیں وہ نکالی گئی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ضعیف روایات کون سی ہیں۔ نصف شعبان کی رات کی فضیلت سے متعلق جو روایات بیان کی جاتی ہیں وہ نہایت ضعیف ہیں، جن سے استدلال کرنا یعنی کہ ان سے دلیل لینا کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ مثلا پہلی ضعیف روایت یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ماہ رمضان کے بعد کس ماہ میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کی تعظیم میں شعبان کا روزہ۔ پھر دریافت کیا کہ کیا اس ماہ میں صدقہ خیرات کرنا افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں صدقہ کرنا، یعنی کہ اس حدیث کو، اس روایت کو دلیل بنا کر ماہ رمضان میں 15 شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے، جبکہ یہ حدیث، یہ روایت ضعیف ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے اور ہمیں صحیح احادیث پر عمل کرنا ہے۔ امام ابن الجوزی نے اس حدیث کو صحیح نہیں کہا کیونکہ اس کا ایک راوی صدقہ بن موسیٰ درست نہیں۔ ابن حبان نے کہا کہ صدقہ جب روایت کرتا ہے تو حدیثوں کو الٹ دیتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محدثین کے نزدیک صدقہ قوی نہیں۔ اس کے علاوہ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث کے مخالف ہے جس میں بیان ہے کہ ماہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا ہے، یعنی کہ جو صحیح حدیث ہے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حدیث کو روایت کیا ہے اس کے مطابق ماہ رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ رکھا جائے گا تو وہ محرم کا روزہ افضل ہوگا، شعبان کا روزہ نہیں۔ ایک اور ضعیف روایت ہے جس کو دلیل بنایا جاتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر سے گم پایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں ہیں۔ مجھے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات کا خوف کھاتی ہے کہ تجھ پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کریں گے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ماہ شعبان کی نصف شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس حدیث کو ہم حجاج کی سند سے جانتے ہیں، اور میں نے امام بخاری سے سنا ہے کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ حدیث کئی سندوں سے مروی ہے اور اس کی سند مضطرب اور غیر ثابت ہے۔ علامہ البانی نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ اب آگے آتی ہے موضوع روایات، موضوع احادیث جو من گھڑت ہے، جن کو دلیل بنا کر اس رات کی ایک فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ بہت سی روایات تو موضوع یعنی من گھڑت ہیں جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرنا بھی گناہ ہے۔ پہلی روایت ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حافظ ابو الفضل بن ناصر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ایک راوی ابو بکر نقاش کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دجال اور حدیث گھڑنے والا ہے۔ ابن وحیہ، علامہ ابن الجوزی، علامہ صوفانی اور علامہ سیوطی نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث جو موضوع حدیث ہے اس پہ کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جو شخص نصف شعبان کو 100 رکعت نماز پڑھے اور اس کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اے علی کوئی بندہ نہیں ہے جو ان نمازوں کو پڑھے مگر اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت اور ضرورت کو جو وہ اس رات مانگے پوری کر دیتا ہے۔
علامہ ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے موضوع ہونے میں مجھے کوئی شک و تردد نہیں ہے، اور اس حدیث کے تینوں طرف میں مجہول اور انتہائی درجے کے ضعیف راوی ہیں۔ علامہ ابن القیم، علامہ سیوطی اور علامہ شوقانی نے بھی اسے موضوع قرار دیا ہے۔ اگلی روایت ہے، جو شخص نصف شعبان کو 12 رکعت نماز پڑھے جس میں ہر رکعت میں قل هو اللہ احد 30 بار پڑھے تو وہ نماز مکمل کرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ یہ بھی اس رات کی نماز کے بارے میں حدیث آتی ہے۔ اب علامہ ابن القیم، علامہ سیوطی اور علامہ ابن الجوزی نے اسے موضوع قرار دیا ہے، اور اس کے راویوں میں ایک پوری جماعت مجہول لوگوں کی ہے جو غیر عرب لوگ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نصف شعبان ہو تو تم اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مغفرت کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، کوئی ہے روزی کا خواستگار کہ میں اسے روزی دوں، کوئی ہے مصائب کا گرفتار کہ میں اسے عافیت دوں، اور کوئی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اب علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس کے راویوں میں ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابی صبرہ ہے، جس کے بارے میں امام احمد، ابن معین اور حافظ ابن حجر وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ حدیثیں گھڑا کرتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کے لیے یہ موضوع اور ضعیف روایات کو سمجھنا ہو سکتا ہے، سننے میں آپ لوگوں کو کچھ مشکل لگ رہا ہو کہ ہیں تو یہ بھی حدیثیں ہیں، تو پھر ان کو موضوع کیوں کہا جا رہا ہے، ان کو ضعیف کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو دیکھیے، جو لوگ روایت کرتے ہیں، جو راوی ہوتے ہیں، ان کا بھی حدیث پر بڑا افیکٹ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، یا بتانے والا جو بات کر رہا ہے وہ صحیح بات کر رہا ہے یا صحیح میسج کو آگے کنوے کر رہا ہے۔ تو ہم نے ہمیشہ قرآن کو دیکھنا ہے، اور ہم نے ہمیشہ صحیح حدیث میں جو بات آئی ہے نا، بس اس کو دیکھنا۔ تو صحیح احادیث کے اندر اس رات کو لے کر شعبان المعظم کے لیے 15-14 شعبان کی رات عبادت کرنے کا اور 15 شعبان کو ہی خاص طور پر روزہ رکھنے کا ہمیں کسی صحیح حدیث سے کوئی اس کی دلیل نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو روایات ہیں وہ موضوع ہیں، ضعیف ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ کوئی 100 نفل نماز پڑھتا ہے، کوئی 30 نفل نماز پڑھتا ہے، کوئی 7 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو